غزل کے بے شمار لہجے ہیں. غزل بہت سی آوازوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بھیڑ میں تنہا اپنی آواز بنانا اور اس کو پہچانوا لینا اور اس کو منوا لینا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. ہم نے اپنے سامنے ہی دیکھا ڈاکٹر نواز دیوبندی کو. تغزل کی شاعری، تصوف کی شاعری، جدید شاعری، تمام شاعریوں کے درمیان انہوں نے اصلاحی شاعری کا لہجہ اپنایا اور اتنی کامیابی سے اپنایا کہ آج ان کی آواز مشاعرہ سننے والوں کے پوری دنیا میں ایک بڑے طبقے میں اپنی عزت کو تسلیم کرا چکی ہے. بہت بار میں نے پڑھا ہے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. ڈاکٹر نواز دیوبندی کی زندگی کا عکس ان مصروں میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صرف کلام ہی نہ سنائیں. ہماری دعائیں کہ ابھی انہیں یہاں سے حیدرآباد کے مشاعرے میں کل رات کو شریک ہونا ہے، اور ہماری دعائیں کہ وہاں بھی آپ اسی طرح سے کامیابی، سربلندی اور سرخروئی حاصل کریں. ایک بار پھر استقبال کر دیجیے ڈاکٹر نواز. بہت بہت شکریہ دوستو. صاحب صدر پروفیسر شہبر رسول صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. شکیل احمد صاحب کی صاحبزادی بیٹیاں یہاں موجود ہیں، اور بھی میری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں یہاں ہیں. اتفاق سے میری بیٹی بھی عائشہ نواز یہیں رہتی ہے، وہ بھی موجود ہے. دو مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کی روح پہ دستک دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہیں. عرض کرتا ہوں ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کو ہے نور. واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ. ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کو ہے نور. ایک شعر اور یاد آیا مجھے منصور بھائی، نیا شعر کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ ایک بے گھر باپ کو دی تو نے اتنی نعمتیں. کیا کہنا، ایک بے گھر باپ کو دی تو نے اتنی نعمتیں. بیٹیاں دی ہیں میرے مولا تو دروازہ تو دے. اچھا ہے. بیٹیاں دی ہیں میرے مولا تو دروازہ تو دے. ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہو. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ دن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ دن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. پتھر ڈوب جاتا ہے. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. کیا کہنا، واہ واہ. نیکیاں کم پڑ رہی تھی کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. واہ واہ، کیا کہنا. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں. شکر ہے کہ دشمنوں کی. ایک پرانی چار مصرے یاد آئے کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. اور بحرین کے اچھے سامعین،
چوتھی لائن پہ دعا چاہوں گا کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے، تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے۔ دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے، اور پھر چوتھی لائن پہ کہ دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے، اور دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں۔ دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے، دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں، لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے۔ شکریہ۔ دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں، لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے۔ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت۔ ایک تحفہ پیش کرتا ہوں آپ جتنی محبت سے سن رہے ہیں، اور تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ شیر زیادہ اندر تک اتر گیا۔ دیکھیں مشاعرے میں تو نقد کا معاملہ ہوتا ہے، سوچنے وچنے کا کام گھر جا کے کیجئے، یہاں تو رد عمل۔ بات بالکل سچی ہے، نقد کا معاملہ۔ میں تو مشاعروں میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا کسی کو کسی کا قرضدار نہ بنائے، شاعر کا تو بالکل بھی نہ بنائے۔ لیکن نواز بھائی کفن کا ذکر کر کے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں شاعر کا کمال تو یہی ہے کہ وہ کفن کا اور جنازے کا ذکر کر کے بھی تاج لے لے۔ آپ لوگوں نے سب لوگوں نے تالی بجائی کہ نہیں؟ خیر عرض کر رہا تھا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ اسی قبیل کا ایک اور شعر سناتا ہوں۔ یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی، لیکن شاید اچھی لگے تو دعا چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے، آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں، جانے کی ترتیب نہیں، جانے کی ترتیب نہیں۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، دیکھیں خورشید بھائی، اظہار بھائی، عرض کرتا ہوں کہ راز پہنچے۔ اچھا دوسرے مصرے میں آپ کو تھوڑا چوکنا رہنا پڑے گا کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک، راز پہنچے ہمارے غیروں تک، مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ راز پہنچے ہمارے غیروں تک، مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے۔ ایک سمندر ہے جو نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک سمندر ہے جو نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے، ایک خوشحال
परेशान से खुश परेशान से खुश होता है, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। देखिए आसिफ भाई कि एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। अर्ज क्या कि मंजर भला था। अब आप अपने इर्द गिर्द टटोलिएगा तो आपको बहुत सारे मंजर नजर आएंगे कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा। मंजर भला था। अच्छा, आप जिन बस्तियों और जिन दयार को छोड़कर के यहाँ आबाद हुए हैं, शायद आपको ज्यादा अपने करीब लगेगा ये शेर कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। और खुशहाल होना मेरा, खुशहाल होना मेरा, अजीजों से पूछिए, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना। खुशहाल होना मेरा, अजीजों से पूछिए, वाह वाह वाह, पत्ता हरा हुआ तो शजर शजर को बुरा लगा, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। तुझे याद रखने के शौक में, तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। वाह, तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। अच्छा, जरा सा भी धीमे से शेर पढ़ो, आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। कि तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मैं चिराग था, तू चिराग था, मगर अपना अपना नसीब है। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मैं चिराग था, तू चिराग था, मगर अपना अपना नसीब है। तुझे आंधियों ने जला दिया, मुझे आंधियों ने बुझा दिया। बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या कहना। तू चिराग था, मैं चिराग था। मामला नकद का शुरू हो गया तो मुझे अपना एक मतला याद आया कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है। हाले दिल सब छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। शेर अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाए, मैं अक्स हूं। अच्छा, इसमें कमाल यह है कि रदीफ आपकी तरफ से आया कि मैं अक्स हूं, मैं अक्स हूं, इस अक्स का किरदार तो तुम हो। मैं अक्स हूं, इस अक्स का किरदार तो तुम हो, तुम हो, तुम हो। साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। अब इसमें अपने दोस्तों को तलाश कीजिएगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है। शेर देखें कि मैं साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। हर बात पे कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है। हर बात, साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। हर बात पे कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है। लगता है मेरे रास्ते की दीवार तो तुम हो। बहुत अच्छा। हर बात पे कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है। लगता है मेरे रास्ते की दीवार तो तुम हो, तुम हो। हम ही तो मनाते हैं, हमें कहते हो बेजार। खुर्रम भाई के हम ही तो मनाते हैं, हमें कहते हो बेजार। मुंह फेरे हुए बैठे हो बेजार तो तुम हो। हम ही तो मनाते हैं, हमें कहते हो बेजार। मुंह फेरे हुए बैठे हो बेजार तो तुम हो। और शकील भाई शेर अर्ज करता हूं कि बेजार तो तुम हो। बेमोल ही बिक जाएंगे, हो जाएंगे अनमोल। बेमोल ही बिक जाएंगे,
ہو جائیں گے انمول، سنتے ہیں کہ اس بار خریدار تو تم ہو، بے مول ہی بک جائیں گے، ہو جائیں گے انمول، سنتے ہیں کہ اس بار خریدار تو تم ہو، مانا کہ گناہگار محبت ہوں میں، لیکن مانا کہ گناہگار محبت ہوں میں، لیکن تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو۔ واہ 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 واہ، شکریہ پاشا صاحب، تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو۔ اور شعیب نگرامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، شعر عرض کرتا ہوں کہ مانا کہ گناہگار محبت ہوں میں، لیکن تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو۔ اور دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں، دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں، میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم ہو، میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم ہو۔ ایک اور نئی غزل میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، منصور بھائی اور بشر بھائی سب لوگ میرے دوستوں کے لیے بھی نئی غزل ہے۔ اچھا دیکھیں، جب نئی غزل ریلیز کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں رسک بہت رہتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی رسک نہیں ہے۔ اچھا میرا گمان ایسا ہی ہے، اب ثابت کیجئے گا، غلط فہمی نہیں ہو رہی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے رونے کا میرے دوست عجب منظر تھا، سین دیکھے گا کہ میرے رونے کا میرے دوست عجب منظر تھا، میں تھا شانہ تھا میرا ہی سر تھا، میرے رونے کا میرے دوست عجب منظر تھا، میں تھا شانہ تھا میرا ہی سر تھا، تم نے منہ موڑا تو دم توڑ دیا تھا میں نے، تم نے منہ موڑا تو دم توڑ دیا تھا میں نے، تم پلٹتے بھی تو کیا ہوتا کہ میں پتھر تھا، تم پلٹتے بھی تو کیا ہوتا کہ میں پتھر تھا۔ اور میں نے جس شعر کے لیے زحمت دی ہے، محبتوں کا ثبوت دیجئے گا، پتھر تھا، ایک منصور بھائی ایک تصویر بنائی تھی ہماری اس نے، ایک تصویر بنائی تھی ہماری اس نے، ایک زنجیر تھی پتھر تھا ہمارا سر تھا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ، ایک تصویر بنائی تھی ہماری اس نے، واہ واہ، ایک زنجیر تھی پتھر تھا ہمارا سر تھا۔ دوسری غزل پھر ریلیز کرتا ہوں، اچھی امید ہوئی آپ سے، شکریہ۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بلاتے ہوئے، یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بھلاتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے۔ اور میرے دوستوں، بہت چھوٹا سا طالب علم اردو کا، سادہ سے لفظ ہے میرے پاس، لیکن دیکھیں پہلے مصرے میں جو لفظ ہے وہی دوسرے مصرے میں ہے، مگر اگر کچھ مطلب ہے کہ شاعری ہوئی ہو تو دعا چاہوں گا کہ یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بلاتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے، دو مصروں میں دو کیریکٹر، کہ یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بلاتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے، ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، تیار رہیے گا کہ ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، تمہارے ہاتھ جلے ہیں دیا بجھاتے ہوئے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا مجھے اگر ایسی امید ہوتی تو میں جہاز بھی چھوڑ دیتا، بڑے کام کے آدمی ہیں، پتہ نہیں حیدرآباد میں کیسے ملیں گے،
یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بلاتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے، اور ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، تمہارے ہاتھ جلے ہیں دیا بجھاتے ہوئے۔ اور شکیل بھائی کے اس مشاعرے میں اچھے سامعین حضرات پھر دو مصرے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، تمہارے ہاتھ جلے ہیں دیا بجھاتے ہوئے۔ وہ رو رہا تھا میری داستان سنتے ہوئے، وہ رو رہا تھا میری داستان سنتے ہوئے، میں ہنس رہا تھا اسے داستان سناتے ہوئے۔ وہ رو رہا تھا میری داستان سنتے ہوئے، میں ہنس رہا تھا اسے داستان سناتے ہوئے۔ شکریہ۔ اور غریب لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، غریب لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، محل کے خواب تھے مٹی کا گھر بناتے ہیں۔ غریب لوگ خدا پر، شکریہ رخسار بھائی، کہ غریب لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، محل کے خواب تھے مٹی کا گھر بناتے ہوئے، اور رلایا اس نے یہ غم ہے، رلایا اس نے یہ غم ہے مگر خوشی بھی ہے، رلایا اس نے یہ غم ہے مگر خوشی بھی ہے، وہ خود بھی رویا تھا ظالم مجھے رلاتے ہوئے۔ کیا کہنا؟ رلایا اس نے یہ غم ہے مگر خوشی بھی ہے، وہ خود بھی رویا تھا ظالم مجھے رلاتے ہوئے۔ اور پھر ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ رلاتے ہوئے، کہ زمین ایسے ہی سجدے پہ ناز کرتی ہے، زمین ایسے ہی سجدے پہ ناز کرتی ہے، جو ایک سجدہ کیا جائے سب کٹاتے ہیں۔ کیا کہنا؟ جو ایک سجدہ کیا جائے سر کٹاتے ہوئے، جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، بے چراغوں کا آسرا ہوں میں، بہت اچھا، جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، بے چراغوں کا آسرا ہوں میں۔ اور یہ بھی تین شعر بطور خاص میں فرمایا کہ جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، بے سہاروں کا آسرا ہوں میں، بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو، بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو، اس لیے خوب بولتا ہوں۔ اچھا، شکریہ عزیز بھائی کہ بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو، اس لیے خوب بولتا ہوں میں۔ اور یہ دو مصرے کہ اس لیے خوب بولتا ہوں میں، سوچ کر منصور بھائی سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، بے زبانی کی دی سزا میرے بہت عزیز دوست ہیں، ہم تو یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو شگفتہ کرنے کے لیے اشارے کر لیتے ہیں، لیکن میرے بہت عزیز دوست ہیں۔ جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، جگنوں کی طرح جلا ہوں میں، بے چراغوں کا آسرا ہوں میں، بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو، اس لیے خوب بولتا ہوں میں۔ ملاحظہ کریں، خوب بولتا ہوں میں کہ سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں۔ سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، بہت اچھا شعر، آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں۔ اور دوستو دو لائنیں میں تحفے میں دیتا ہوں، میں نے یہ نئی غزل کہی ہے لیکن میں بہت محسوس ہو رہا ہوں، کبھی کبھی تخلیق کار خود بہت محسوس ہوتا ہے۔ شکیل بھائی دیکھیے، شعیب صاحب ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے آصف بھائی کہ سوچ کر تبصرہ مجھ پر، آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں، ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں، خشک منصور بھائی خشک پتے کا مرثیہ سن لو، واہ، خشک پتے کا مرثیہ سن لو،
سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں، خشک پتے کا مرثیہ سن لو. اور میں اپنے تمام بزرگوں کی خدمت میں قدموں میں رکھتا ہوں یہ شعر کہ سوچ کر تبصرہ کرو مجھ پر، آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں، خشک پتے کا مرثیہ سن لو، خشک پتے کا مرثیہ سن لو، شاخ پر بوجھ بن گیا ہوں. کیا کرنا ہے ہمارا بابا. خشک پتے کا مرثیہ سن لو، شاخ پر بوجھ بن گیا. اگر آپ اجازت دیں ایک نئی غزل اور ریلیز کر دیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں کلیپنگ ویسی نہیں ہوئی جیسی نئی غزل کی ہوئی. مبارک ہو، یہ غزل تو ریلیز ہونے سے پہلے ہی ہٹ ہو گئی. ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں جی میں آپ کو بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن نئی غزل سنیے. دیکھیں کسی ایک مشاعرے میں 3-4 غزلیں تو ہم ریلیز کرتے ہی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا قیمتی مشاعرہ ہے شکیل بھائی کا اور آپ کی موجودگی، کہ جی چاہ رہا ہے کہ جتنا نیا کلام ہو سب ریلیز کرتے ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کے لیے غزل درج کرتا ہوں. دیکھیں منصور بھائی، دیکھ کے ملاحظہ کریں کہ در بدر ہو گیا میرا سایہ. در بدر ہو گیا میرا سایہ. تھوڑا سا زندگی کا ثبوت دیجیے گا جیسے سن رہے ہیں آپ کہ در بدر، لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ در بدر ہو گیا میرا سایہ، شاہ ظفر ہو گیا میرا سایہ. در بدر ہو گیا میرا سایہ، شاہ ظفر ہو گیا میرا سایہ. اب تیار رہیے گا کہ شاہ ظفر ہو گیا میرا سایہ. میری تنہائی پر ترس کھا کر، میری تنہائی پر ترس کھا کر ہم سفر ہو گیا میرا سایہ. میری تنہائی پر ترس کھا کر ہم سفر ہو گیا میرا سایہ. اور دوستو شکیل بھائی کے اس مشاعرے میں میں دعا چاہوں گا آپ سے دوسرے مصرے پر اس پر، اور دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اچھا لگے تو دعا دیجیے گا کہ ہم سفر ہو گیا میری تنہائی پر ترس کھا کر ہم سفر ہو گیا میرا سایہ. کہ میں نے، تیار رہیے گا کہ میں نے، ہم سفر ہو گیا میرا سایہ، میں نے پانی میں جھانک کر دیکھا. میری تنہائی پر ترس کھا کر ہم سفر ہو گیا میرا سایہ، میں نے پانی میں جھانک کر دیکھا، تر بتر ہو گیا میرا سایہ. میں نے پانی میں جھانک کر دیکھا، عادل بھائی، میں نے پانی میں جھانک کر دیکھا، تر بتر ہو گیا میرا سایہ، تر بتر ہو گیا میرا سایہ. آ کے دشمن بھی بیٹھ جاتے ہیں، آ کے دشمن بھی بیٹھ جاتے ہیں، اب شجر ہو گیا میرا سایہ. آ کے دشمن بھی بیٹھ جاتے ہیں، اب شجر ہو گیا میرا سایہ، اب شجر ہو گیا میرا سایہ. اور یہ بھی ذرا سی باریکی ملاحظہ فرمائے کہ اب شجر ہو گیا میرا سایہ. میں نے چھتری کی سمت کیا دیکھا، ہم سفر ہو گیا میرا سایہ، میں نے چھتری کی سمت کیا دیکھا، میرے سر ہو گیا میرا سایہ. میں نے چھتری کی سمت کیا دیکھا، میرے سر ہو گیا میرا سایہ. سر کو رکھا تھا ماں کے کاندھے پر، سر کو رکھا تھا ماں کے کاندھے پر، چاند پر ہو گیا میرا سایہ. سر کو رکھا تھا، شکریہ. واہ واہ. یہ جو آوازیں درمیان میں آتی ہیں، میں ہمیشہ ان آوازوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ محفل میں خود کو نمایاں کرنا ہو تو کوئی ایسی آواز ہو جس سے روشنی پھوٹے، ایسی آواز نہ ہو جس سے مشاعرے کا وقار ٹوٹے.
خیال رکھیے گا، نواز بھائی پھر تشریف لے آئے جی۔ نہیں خیر دیکھیں، ایک بات بہت اچھی ہے کہ ابتدا میں ایک وشن کی آواز آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ بحرین میں تو ٹرین کا کوئی سسٹم ہے نہیں، تو کوئی ہندوستانی مال گاڑی کا گارڈ آ گیا ہے، لیکن شاید اس سٹی سے جانے والا نہیں۔ لیکن ان صاحب نے بھی ایک غلطی کرنے کے بعد مطلب پھر دوبارہ اسے نہیں دہرایا، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زندگی میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن غلطیاں دہرائی نہ جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں کا گلا کیا، پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں کا گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا۔ اب دونوں مصروں کے لیے تیار رہیے گا کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں کا گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا۔ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں کا گلا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا۔ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، چھن سے گرا کیا۔ تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا، پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا۔ یہ شعر میں آہستہ سے پڑھوں گا لیکن آپ کی ذمہ داری کہ پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا۔ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا۔ اور پھر بحرین کے اچھے لوگوں ایک تحفہ دیتا ہوں آپ کو، تیار رہیے گا کہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا۔ جس طرح آپ نے شعر کو سنا تھا یہ بھی آپ سے یہی تقاضا کرے گا، چھن سے گرا کیا۔ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب ہاتھ پہ شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا۔ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ حکم کی تعمیل کر کے دو شعر سنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا، بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا، میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا، میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا، میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا، اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں، تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں، تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے۔ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں، تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا، تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا، اور جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اور یہ دونوں مصرے کے اٹھانے میں مر گئے، اور اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اچھا تھا
گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مرتے ہیں۔ افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ آپ نے جتنی محبت سے سنا، 4 مصرے آپ کو تحفے میں دے کے اجازت چاہتا ہوں، اور بغیر کوئی منظر پس منظر، کوئی تعریف، کوئی شخصیت کا نام لیے ہوئے بغیر میں اپنا کرب اور آپ سب کا کرب 4 مصروں میں ڈھالتا ہوں۔ اللہ نے ان 4 مصروں کو ایسی مقبولیت دی کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد کسی شہر، کسی ملک میں یہ تازہ بھی ہو جاتے ہیں اور سچے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سارے ٹیلی ویژن اینکر، رائٹرز لکھتے رہتے ہیں۔ شعر میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اشارہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ سمجھیں گے ان اشاروں کو، کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر اور اب جشن ہونا چاہیے، شعر اگر سمجھ میں آ جائے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔